السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مریم کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اور اس پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ 25 دسمبر آنے والی ہے اور یہاں جو لوگ ہیں عیسائی حضرات، وہ اس دن کو مناتے ہیں۔ یہ ان کا ایک تہوار ہے جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی پیدائش کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کی والدہ حضرت مریم سے پیدا فرمایا، اور حضرت مریم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام حضرت عمران ہے، اور حضرت عمران بہت بڑے عالم اور بزرگ شخصیت تھے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ آل عمران، اللہ نے اس سورت میں حضرت عمران کی آل کا ذکر کیا ہے، اس لیے سورت کا نام ہے سورہ آل عمران۔ یہ حضرت عمران حضرت مریم کے والد ہے، اور حضرت مریم کی والدہ کا نام ہے حضرت حنہ۔ حضرت عمران یہ بیت المقدس کے قریب رہتے تھے، وہیں پر مسجد اقصیٰ کے بالکل قریب ان کا گھر ہے۔ میں وہاں گیا ہوں اور میں نے مسجد اقصیٰ کی بھی زیارت کی ہے، اور اس کے قریب آج بھی وہ گھر موجود ہے، اس پر تختی لگی ہوئی ہے، حضرت مریم کا گھر ہے وہ۔ یہ وہاں رہتے تھے، وہاں امام تھے، عالم تھے، بزرگ تھے، اور ان کی بیوی کا نام ہے حنہ، اور ان کی
جو بیٹی ہے ان کا نام ہے مریم۔ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی، اولاد نہیں تھی تو اللہ سے اولاد مانگی۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں اس کا ذکر فرمایا، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب حضرت عمران کی بیوی یعنی حضرت حنہ نے نظر مانی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب، ربی انی نذرت، میں نے نظر مانی ہے۔ کیا نظر مانی ہے؟ نظر یہ مانی ہے کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بچہ یہ آزاد ہوگا تیرے دین کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یعنی مجھے لڑکا عطا فرمائے، مجھے لڑکا عطا فرما تاکہ وہ تیرے گھر کی خدمت کرے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہ آزاد ہوگا اور کوئی کام نہیں کرے گا۔ اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما، اور تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت۔ اور جب حضرت حنہ نے بچی جنی یعنی حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ یہ تو میں نے بچی جنی ہے، یعنی میں نے تو آپ سے بچہ مانگا تھا، بیٹا مانگا تھا، اور بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے کہ انہوں نے کیا جنا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، وہ جو بچہ تم نے مانگا تھا، تمہاری جو خواہش جس بچے کی تھی وہ بچہ اس لڑکی کے برابر اور اس جیسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ بچی اس سے زیادہ افضل ہے تمہارے لیے۔ مسلمانوں کے لیے سبق ہے، بچیوں کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت حنہ نے ان کا نام رکھا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام، اس بچی کا نام مریم رکھا۔ ماں نے بیٹی کا نام مریم رکھا، اور جب پیدا ہوئی بچی کو غسل دیا، پاک صاف کیا اور کپڑے پہنائے اور بیت المقدس لے آئی۔ والد کا انتقال ہو گیا تھا، اب اس بچی کی کفالت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کون ہے اور پھر انہوں نے ان کی کفالت کیسے کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے عیشاء، اور یہ عیشاء اور حضرت مریم کی والدہ حنہ یہ آپس میں بہنیں ہیں، تو حضرت عیشاء حضرت مریم کی خالہ ہوئی اور حضرت زکریا ان کے خالو ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے، جیسے معراج کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور اس روایت میں ہے کہ یہ دونوں خالہ کے بیٹے ہیں، وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ، خالہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ عیشاء یہ تو حضرت مریم کی خالہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ یہ دونوں خالہ کے بیٹے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کی خالہ ہے حضرت عیشاء، لیکن ماں کی خالہ بھی بیٹے کی خالہ ہوتی ہے، تو جو حضرت مریم کی خالہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کی بھی تو خالہ ہے۔
اس لیے فرمایا حضرت عیسیٰ اور یحییٰ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد ہیں، حالانکہ خالہ زاد آپس میں حضرت یحییٰ اور حضرت مریم ہے۔ حضرت مریم کی خالہ حضرت یحییٰ کی اماں ہے، لیکن حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، تو والدہ کی خالہ ان کی بھی خالہ ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت حنہ بچی کو لائی ہے، کہ نظر تو مانی تھی مسجد کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے اللہ نے بیٹی دی ہے، تو یہ بیٹی مسجد کے لیے ہے۔ اب انہوں نے وہاں جو اور بزرگ تھے انہوں نے دیکھا یہ تو ہمارے امام حضرت عمران کی بیٹی ہے، انہوں نے کہا ہم اس بچی کی کفالت ہم کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں کروں گا، اس لیے کہ میں اس کا خالو ہوتا ہوں، میری بیوی اس کی خالہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے۔ ہر ایک شخص کہہ رہا ہے، یہ ٹوٹل 27 آدمی تھے۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے قرعہ ڈالتے ہیں، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا وہی اس بچی کی کفالت کرے گا، اس کا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ اے ہمارے پیغمبر، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ اس وقت وہاں نہیں تھے جب وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا، اور قرعہ ڈال رہے تھے۔ اور قرعہ کیسے ڈالا انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ اردن کا جو دریا ہے وہاں یہ گئے، اور یہ تمام لوگ عالم تھے اور ان کے پاس قلم ہوتا تھا، یہ تورات لکھتے تھے، تو انہوں نے اپنے، اور بزرگ تھے سب، کہا جی اپنا قلم پانی میں ڈالو، جس کا قلم پانی میں اوپر ٹھہر جائے گا وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا، جس کا قلم بہہ جائے بس وہ نہیں کرے گا۔ ان سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنا قلم ڈالا، ان کا قلم اوپر ٹھہر گیا، باقی سب کے قلم نیچے چلے گئے۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کفالت کی۔ چنانچہ انہوں نے ایک کمرہ بنایا ان کے لیے، اور بعد میں وہ بچی بڑی ہوئی، اسی کمرے میں رہتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ وہ کمرہ آج بھی موجود ہے، وہاں مسجد اقصیٰ کے قریب موجود ہے، وہ اب زیر زمین حصے میں آ گیا ہے، ہم نے اس کمرے کی بھی زیارت کی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ اب حضرت مریم بڑی ہو گئی۔ یہ واقعہ تو تفصیل سے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ حضرت مریم جب اس کمرے میں تھی تو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل انہیں کھلاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے، جب انہوں نے دیکھا بغیر موسم کے پھل ہے، کہا یہ پھل آپ کے پاس ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، یہ پھل کہاں سے آ گئے آپ کے پاس؟ تو حضرت مریم نے ان کو جواب دیا، قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ بس جب حضرت زکریا نے یہ دیکھا تو وہیں اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بانجھ ہو گئی ہے،
بغیر موسم کے پل تو اس کمرے میں حضرت مریم کو دے سکتا ہے، مجھ جیسے بوڑھے اور بیوی بانج ہے، ہمیں بھی تو بغیر موسم کے بیٹا دے سکتا ہے۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم بڑی ہو گئی، اللہ اکبر۔ جب حضرت مریم بڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام۔ بغیر باپ کے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، ماں سے بیٹا ہے بغیر باپ کے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے وہ واقعہ ذکر کیا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ کروں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، رسالت عطا فرمائی، انجیل ان پر نازل ہوئی۔ ہمارا تمام رسولوں پر بھی ایمان، گزشتہ تمام کتابوں پر بھی ایمان، جو انجیل اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی اس پر بھی ایمان۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں اللہ کا۔ ہمارا عقیدہ ہے بغیر باپ کے اللہ نے ماں سے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ خدا مانتے ہیں نہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ان کی ولادت قرآن میں اللہ نے ذکر کی ہے، کیسے ولادت ہوئی۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اے ہمارے پیغمبر کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر شرقی مکان کی طرف چلی گئی، اور وہاں پہنچ کر فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک پردہ ڈال دیا، اور پردے کے پیچھے بیٹھ گئی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اپنا فرشتہ وہاں بھیجا حضرت مریم کے پاس، جو وہاں پہنچ کر انسانی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ حضرت مریم نے جب انسان کو اپنے سامنے دیکھا، ان کو تو نہیں معلوم کہ یہ فرشتہ ہے، اس لیے کہ غیب کا جاننے والا صرف ایک اللہ ہے۔ حضرت مریم کو بھی نہیں معلوم یہ فرشتہ ہے۔ کہا میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم خدا ترس ہو۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاک اور صاف بچہ دوں۔ حضرت مریم پریشان ہو گئی۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ اب پوچھنے لگی کہ بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو آج تک کسی بشر نے نہیں چھوا ہے، میں تو پاک دامن عورت ہوں، بد کردار نہیں ہوں، بچہ کیسے پیدا ہوگا، میری تو شادی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے قال كذلك قال ربك هو علي حين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اے مریم تو فکر مت کر، ایسا ہی ہوگا، بغیر شادی کے اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا، اور تیرا رب کہتا ہے
قال ربک علی حین، کہ میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں بغیر باپ کے ماں سے بچہ پیدا کروں، اور تاکہ میں اسے نشانی بنا دوں اپنی قدرت کی لوگوں کے لیے، اور اپنی طرف سے رحمت کا باعث بنا دوں۔ اور یہ بات تو طے ہو چکی ہے، اللہ نے طے کر دی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کے گریبان میں یا ان کی آستین میں پھونک ماری، چلے گئے۔ حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ اپنے گھر سے دور دراز جگہ چلی گئی۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو دور دراز جگہ چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًّا مَنْسِيًّا۔ درد ذے شروع ہو گیا، تو درد ذے کی وجہ سے وہ کھجور کے ایک تنے کے پاس آ گئی اور کہنے لگی حضرت مریم، کاش کہ میں بھولی بسری ہو جاتی، ختم ہو جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے، اس لیے کہ اب تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ پوچھیں گے میں تمہیں کیا جواب دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ، حضرت مریم غمزدہ ہو رہی ہے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نیچی جگہ سے، حضرت مریم جہاں تھی اس کی نیچی جگہ سے، جو نشیب میں جگہ تھی، وہاں سے ہم نے آواز دی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے آواز دی، اے مریم، اللہ اکبر، غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تمہاری قدموں کے نیچے اللہ نے ایک چشمہ بنا دیا ہے تمہارے پانی پینے کے لیے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ تو تمہارے اوپر کھجوریں وہ جھڑیں گی، کھجوریں گریں گی، وہ کھاؤ۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اے مریم، یہ کھجور کھاؤ، پانی چشمے سے پیو، غم زدہ نہ ہو۔ اگر تمہیں کوئی آدمی نظر آئے، اگر کوئی شخص تمہیں نظر آئے، کوئی بشر تمہیں نظر آئے تو اس سے یہ کہو، اشارے سے کہہ دو کہ میں روزے کے اندر ہوں، میں روزے میں گفتگو نہیں کر سکتی، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ بچہ پیدا ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ قرآن ذکر کر رہا ہے۔ یہاں قرآن نے صاف ذکر کیا، بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہوا، پیدا ہو گیا بچہ۔ حضرت مریم بچے کو لے کر آئی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، حضرت مریم بچے کو گود میں اٹھائی لے آئی اپنی قوم کے پاس۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تو نے تو بڑا غضب کا کام کیا ہے، بچہ کیسے پیدا ہوا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، تمہارے ابا تو برے آدمی نہیں تھے، وہ تو بہت نیک آدمی تھے۔ حضرت عمران تو بہت بڑے
انسان تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، تمہاری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، حضرت حنا بھی بڑی نیک خاتون تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم روزے میں، اس زمانے کے روزے میں گفتگو نہیں کی جاتی تھی، فاشارت الیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ یہ گود کا بچہ جو بات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ جب مدد کرتا ہے تو ایسی مدد کرتا ہے، اس بچے سے پوچھو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود کے بچے سے ہم کیسے بات کریں؟ وہ کیسے جواب دے گا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ کو گویائی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بچے ہیں، جس وقت بچے گفتگو نہیں کرتے حضرت عیسیٰ بولنے لگے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچہ گود سے کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے سب سے پہلا جملہ جو اپنی زبان سے ادا کیا، قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے، قرآن نے اس جملے کو ذکر کیا ہے، اے انسانو حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں اللہ نہیں ہوں، عبداللہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں عبداللہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، یعنی اللہ مجھے نبی بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ نے مجھے مبارک بنایا، میں جہاں بھی جاؤں میرے اندر اللہ نے برکتیں رکھ دی ہے، لوگوں کو مجھ سے خیر پہنچے گی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں میں نماز پڑھوں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اللہ نے مجھے ماں کا خدمتگار بنایا ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا۔ ماں کا مقام اتنا بڑا ہے، اللہ کا پیغمبر بچپن میں ماں کی گود میں اعلان کرتا ہے کہ میں بڑا ہو کر اپنی ماں کی خدمت کروں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم ہے۔ اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، اللہ اکبر، بدبخت نہیں بنایا، ماں کا خدمتگار بنایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ مجھ پر اللہ کی طرف سے سلام ہے، سلامتی ہے، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات اور موت میری آئے گی میں مر جاؤں گا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں ذکر کیا اور پھر فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ ان کا واقعہ ہے جو ہم نے بیان کیا، یہ سچی بات ہے، قول الحق، جس میں لوگ آپس میں جھگڑ رہے، اختلاف کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، قرآن تعلیم دے رہا ہے، قرآن ہمارا عقیدہ بنا رہا ہے، حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی بیٹا بنائے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔
جب اللہ کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کن ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس نے ساری کائنات بنائی ہے اس نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قرآن نے یہ واقعہ ذکر کیا۔ اب وقت نہیں ہے، یہ وہ آیتیں ہیں سورہ مریم کی جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے پڑھی ہے۔ آج کی تقریر تو بس قرآن کی یہ سورت اور یہ رکوع آپ کے سامنے پڑھا، یہی تقریر ہے، لیکن دو باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ یہ وہ آیات ہے جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور مشرکین نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں پہنچ گئے اور وہاں کے بادشاہ نجاشی سے کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے، ہمارے یہاں سے بھاگے ہوئے مجرم ہے، یہ ہمیں حوالے کر دو۔ تو نجاشی نے کہا نہیں، یہ میرے پاس آئے ہیں، میرے مہمان ہیں، میں ان کی بات سنوں گا۔ تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں تقریر کی اور یہ آیتیں پڑھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اس لیے کہ وہ عیسائی تھے۔ جب حضرت جعفر یہ آیتیں پڑھ رہے تھے تو نجاشی رو رہا تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور نجاشی عیسائی بادشاہ نے جب یہ آیتیں سنی تو زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ جو تم نے قرآن نے بیان کیا ہے اس تنکے سے بھی زیادہ حضرت عیسیٰ اور زیادہ نہیں ہے، یہی جو قرآن کہتا ہے یہی سچ ہے۔ پھر ابو داؤد میں روایت ہے، نجاشی نے کہا اشہد انہ رسول اللہ وانہ الذی بشر بعیسیٰ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ وہی ذات ہے جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ حضرت نجاشی مسلمان ہو گئے، اور ان کا مقام کیا ہے نجاشی کا، کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے۔ آپ کو پتا چلا کہ نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے جس نے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور مسلمان خود بھی ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، اس کا جنازہ پڑھا۔ یہ جنازہ ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الغائب، میت غائب ہے اور اس کا جنازہ ہو رہا ہے، غائب کی نماز جنازہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واحد جنازہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے۔ میت سامنے نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے تمام پردے ہٹا دیے، مدینے سے لے کر حبشے تک اللہ نے سارے نقشے ہٹا دیے، جیسے سکرین سامنے ہو اس طرح نجاشی کا جنازہ سامنے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھ رہے اور جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے یہ ان کی خصوصیت ہے، باقی جنازے آپ نے نہیں پڑھائے اس طرح۔ یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا نجاشی کو، ایک جنازہ حبشے میں اور پڑھا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ان کا جنازہ۔ اس لیے میرے دوستو یہ سورہ مریم پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، پتہ چلے ان کو حضرت عیسیٰ کون ہے، ان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے۔ ہم تو یہاں مسجد میں قرآن بھی رکھتے ہیں، ترجمے والا رکھتے ہیں، جب لوگ آتے ہیں یہاں ان کو دیتے بھی ہیں۔ کچھ سالوں پہلے یہاں ایک وفد آیا، غیر مسلم تھے، ہم نے ان کو بتایا یہ سورت دکھائی کہ قرآن میں ایک سورت ہے سورہ مریم۔ حضرت مریم وہ واحد خاتون ہے جس کا نام قرآن میں ہے، کسی اور خاتون کا نام نہیں ہے، ان کے نام پہ ایک سورت ہے۔ پھر یہ رکوع میں نے ان کو دکھایا، اس کا ترجمہ ان کے سامنے میں نے کہا یہ پڑھو۔ ان کو ہم نے قرآن دے دیا ٹرانسلیشن والا، ہمارے پاس یہاں قرآن پڑھے ہوتے ہیں ترجمے والے، وہ ہم دیتے ہیں، فری میں دیتے ہیں۔ وہ ایک خاتون تھی، وہ بھی قرآن لے گئی۔ ایک سال بعد اس کا فون آیا، اس نے کہا کہ میں نے
آپ کا دیا ہوا ترجمہ پڑھا، الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ یہ قرآن میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا، جوانوں کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے میرے دوستو، خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔